بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ سے کسی نے یہ پوچھ لیا کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تو شاید آپ نہ بتا پائے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ جان جائیں گے کہ اس دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا۔ دوستو، خانہ کعبہ کو لے کر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر ہمارے دیوتاؤں کی مورتیاں چھپا کر رکھی گئی ہیں، تو کوئی کہتا ہے کہ کعبہ شریف کے اندر فلاں چیز رکھی گئی ہے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ شریف کے اندر کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں، یعنی کہ کعبہ کے اندر کیا چیز رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں سب سے پہلے حج کس نے کیا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کتنے بار ہوئی، کس نے کی اور کیسے کی۔ تو آج کی یہ ویڈیو ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، سعودی عرب کے مکہ شہر میں کعبہ شریف کی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ہو چکی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر اس زمین پر بھیجا تو آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے پتھر لا کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، لیکن اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بھینکر طوفان آیا تھا، اس طوفان میں کعبہ شریف کا ڈھانچہ بھی بہہ گیا تھا۔ طوفان میں بھی خانہ کعبہ کی بنیاد باقی رہی۔ دوستو، اس کے بعد یعنی کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ شریف میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اس مقام پر پہنچے جہاں اب مکہ واقع ہیں۔ یہاں نہ کوئی عمارت تھی اور نہ پانی تھا اور نہ یہاں کوئی رہتا تھا۔ درختوں کے نام پر صرف ببول وغیرہ کی جھاڑیاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچے دونوں کو یہاں بیٹھا دیا، ایک مشکیزہ پانی کا اور کھجوریں پاس رکھ دی، اور پھر آپ علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسری بار مکہ آئے تو قیام نہ کیا، لیکن جب تیسری بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو اطاعت کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہاں ایک گھر بناؤں۔ گھر کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بناتے جاتے۔ جب تعمیر ذرا بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر اٹھا کر لائے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے، یعنی مقام ابراہیم ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار اٹھاتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، اے پروردگار عالم، ہم سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی اور نہ چونے سے، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ اس کی چھت بنائی نہ دروازہ۔ بعد میں الگ الگ زمانے میں پھر بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ قریش نے بھی تعمیر کی اور ان کے بعد بھی ہوئی۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑا بنا دیا تھا اور اس پر پہلو کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلا تھا، اکثر سیلاب ادھر ادھر سے اسے کاٹتا رہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا جو طواف کی شروعات کے لیے نشانی کے طور پر استعمال ہو سکے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ اب قائم ہے۔ روایت ہے کہ یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں تمام مقامات دکھائے۔ اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو حج کرنے کی دعوت دینے کا حکم ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا، اے میرے خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم،
آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس پہاڑی پر چڑھ کر ایک بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں میں حج کا اعلان کیا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے اور تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار عالم کی آواز پر لبیک کہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کر دیا کہ اس آواز کو دنیا کے ہر انسان نے سنا، یہاں تک کہ پیڑ پودوں کو بھی وہ آواز سنائی دی، جس کی وجہ سے پہاڑ اور پیڑ پودوں نے بھی یہ خواہش ہو گئی کہ وہ بھی اللہ کے اس پاک گھر کی زیارت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اس گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھے۔ علماء کرام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے حج کی شروعات ہوئی اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کعبہ شریف کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ کعبہ سعودی عرب کے مکہ شہر میں موجود ہیں۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان 24 گھنٹے کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا منہ کر کے روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور 1400 سالوں سے یعنی کہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ لگاتار جاری ہے۔ خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا چھوٹا سا گھر اونچائی میں بڑی بڑی عمارتوں کو ٹکر تو نہیں دے سکتا، لیکن اس روئے زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس زمین ہے، اور تاریخ اور انسانوں پر اس کا بہت گہرا اثر ہے۔ کعبہ شریف مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس کی اونچائی تقریباً 15 میٹر ہے اور اس کا کل آکار 647 ورگ فیٹ میں بنا ہوا ہے۔ اس کا اندرونی حصہ 13 × 9 میٹر کا ہے، جہاں سے لوگ طواف کرتے ہیں۔ کعبہ کی چھت لکڑی کے 3 مضبوط ستونوں پر ٹکی ہوئی ہے۔ ان ستونوں میں جو لکڑی کام میں لی ہوئی ہے وہ دنیا کے سب سے مضبوط لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکڑی کی 3 پیلر بنوائی تھی۔ ان کو 1350 سال گزر چکے ہیں۔ ان کا رنگ گہرا بھورا ہے۔ لکڑی کے ہر پیلر کی موٹائی 44 سینٹی میٹر ہیں۔ ان کے دونوں طرف کعبہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ کعبہ شریف میں ایک دروازہ ہے، اس کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے، یعنی کہ یہ محراب اس جگہ پر ہیں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً 3 ہاتھ رہ جاتی، تو وہ دیوار کی طرف پشت اور سامنے والی دیوار کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی نماز ادا فرماتے، اور وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا تھا، دروازے کی داہنی طرف ایک زنا ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے، اس کے ایک دروازے ہیں، اس پر پردہ لٹکا رہتا ہے۔ کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصوں میں مضبوط اور خوبصورت سنگ مرمر لگا ہوا رہتا ہے، اور خوبصورت سنگ مرمر لگایا گیا ہے جس پر نہایت دلکش نقش بنے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبزہ پردے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں جن پر کلمہ طیبہ کے علاوہ سورہ عمران آیت نمبر 96 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہوئی ہے۔ پردے کا سائز 7.5 میٹر ہیں۔ کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں، اس لیے ان پر گرد و غبار نہیں لگتی ہے، اس لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کعبہ شریف کا ایک اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک کارخانے میں تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رہا ہے جس کے اندر
काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श और सफेद संगे मरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिसमें शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफ काबा बदला जाता है तो यह ढकना उठा दिया जाता है। फिर काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत तक जाया जाता है। 1357 हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद में उन्हें लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्युमिनियम की सीढ़ियां बनाई गई और उनकी तादाद 50 हैं। काबा शरीफ का दरवाजा जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई हैं, जिनकी लागत 1 करोड़ 34 लाख रियाल हैं, जबकि 280 किलो सोना इस लागत के अलावा भी लगा है। यह काम खालिद बिन अब्दुल्ला की हिदायत पर मुकम्मल हुआ था। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श संगे मरमर का है। यह बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगे मरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी फर्श पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगे मरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेशम के पर्दों से ढका गया है जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। उन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रहा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई गई है। यह खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के पिलर हैं। अतर जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक टेबल रखा हुआ है। छत से लटकते 2 लालटेन की तरह के लैंप भी हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट नहीं है और ना ही काबा शरीफ के अंदर कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ और सिर्फ काबा शरीफ के अंदर एक दरवाजे हैं जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई है। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खाना काबा की तामीर लगभग 11 से 12 बार हो चुकी है, लेकिन उनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खाना काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो, मगर उसके हजारों साल बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में भयंकर तूफान आया था जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी बह गया था मगर काबा की नींव बाकी रही। अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी। अभी नबूवत के ऐलान में 5 साल बाकी थे। उस वक्त तीसरी बार खाना काबा को तामीर किया गया था। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता चल गया होगा कि इस दुनिया में सबसे पहला हज किसने किया था और ये भी पता चल गया होगा कि खाना काबा के अंदर क्या है। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमोज वाक़या सुनाकर उनका ईमान ताज़ा करना है और सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सके। और यह बात भी है कि दीन इस्लाम की बातों को आवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम ज़रूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन
اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔